اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے مجھے توفیق عنایت کی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ اللہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سورہ مبارک احزاب کے رکوع 6 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے، اس کے رکوع 6 میں جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں 34 سے لے کر 41 تک۔ آیت نمبر 33 سے لے کر 41 تک۔ آیت نمبر 33 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا، 33 جو ہے وہ سورہ احزاب کا نمبر ہے اور اس میں رکوع 6 میں آیات ہیں 41 سے لے کر 52 تک۔ میں آیت نمبر 41 سے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ترجمہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا جو ابدی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہو، اللہ کو بہت یاد رکھا کرو۔ یہاں ذکر خدا کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، بجائے اس کے کہ اپنی زبان چلاؤ غیبت کرنے میں، لوگوں کے عیب بیان کرنے میں۔ خود کو ذکر خدا میں مشغول رکھو، اور ذکر کسی کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے۔ مثلا فرائض کی حد ہے، ماہ رمضان کے روزوں کی حد ہے، حج کے لیے حد ہے، لیکن ذکر خدا کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر بکثرت کرو، اور کثرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار اللہ کا بہت ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے، کھانا کھاتے وقت، کھاتے پیتے، حتیٰ کہ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے بھی ذکر خدا میں مصروف رہتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا ان کی زبان مبارک حلق کے ساتھ چمٹ چکی ہے، لا الہ الا اللہ کو ورد زبان رکھا کرتے تھے۔ اور ہم سب کو جمع کر کے رات بھر طلوع آفتاب تک ذکر خدا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کا حکم دیتے تھے۔ جو قرآن نہیں پڑھ سکتا اس کو ذکر کرنے کا حکم دیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں اور شیاطین دور ہوتے ہیں، اور ایسا گھر آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اور اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور شیاطین اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کثیر اور ذکر خیر اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 46 وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی اس کی پاکی، یہ بے عیب ہونے کو بیان کیا کرو۔ آیت نمبر 42 تھی، معاف کیجیے گا، یہ 46 نہیں تھی۔ آیت نمبر 42 کی میں نے تلاوت کی، اب آیت نمبر 43 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ ترجمہ وہی اللہ ہے جو تم پر رحم فرماتا ہے، یا وہ وہی ہے جو تم پر رحمت درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے خدا کے رحمت کی دعا مانگتے ہیں تاکہ وہ تمہیں کفر و جاہلیت اور ناشکری کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی کی طرف لے آئے، کیونکہ وہ ایمانداروں پر بےحد مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 44 تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ ترجمہ جس دن وہ خدا سے ملیں گے تو ان کا استقبال تحفہ سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑی عزت والا عمدہ اجر بالکل تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر
45 یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی کافی تفصیل ہے، جس کو تفاسیر میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 46 وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ترجمہ اللہ کے حکم و اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آیت نمبر 47 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ترجمہ اس لیے ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ فضل کبیر سے مراد بے حد اجر اور انعامات دینے کو اللہ نے فضل کبیر سے تعبیر کیا ہے۔ آیت نمبر 48 وَتُطِیعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، ترجمہ اور اس کے شکرانے میں کافروں و منافقوں سے ہرگز نہ دبیے اور ان کے تکلیف دینے کی کوئی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ خود بہت کافی ہے، جو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، اس لیے کہ کام بنانے کے لیے اللہ بہت کافی ہے۔ اسی کو توکل کہا جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے آدمی اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 49 یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، ترجمہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم ایماندار عورتوں سے نکاح کرو، پھر اگر انہیں ہاتھ لگانے یعنی ہم بستری سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم ان سے مطالبہ کر سکو، تو انہیں کچھ مال دے دو اور انہیں اچھے بھلے مناسب طریقے سے رخصت کر دو۔ آیت نمبر 50 یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنات إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ آیت نمبر 50 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں ہیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد بہنیں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومنہ عورت بھی حلال کر دی جو از خود اپنے آپ کو بغیر مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ بات تمام دوسرے مومنوں سے الگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ تمام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا قوانین فرض کیے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ بڑا بخش دینے والا، اپنی رحمت سے ڈھانپ لینے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب خولہ نے اپنے آپ کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا تو حضرت عائشہ نے سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے فرمایا ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مہر لیے بغیر اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ آیت کو سن کر حضرت عائشہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
خداوند عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بہت جلد پورا کر دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، اگر تم بھی خدا کی اطاعت کرنے لگو تو وہ تمہارے مقاصد بھی جلد پورا کرنے لگے گا۔ یہ تفسیر مجمع البیان میں، تفسیر کبیر میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 51، ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اپنی جس بیوی کو چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس سے بلا لیں۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی یا گناہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ امکان ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمزدہ بھی نہ ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ان کو دیں گے اس پر وہ سب راضی رہیں گے، اور جو کچھ بھی تم لوگوں کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے اور بڑا برداشت کرنے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 52 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ ترجمہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ دوسری بیویاں لے آئیں، چاہے ان کا حسن جمال، ان کی خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہی پسند کیوں نہ آئے، سوا ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہوں۔ بہرحال اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا اللہ جل ظہور فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔